اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرنے لگے اور اس کے لیے پہلے ہم بیک گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا موضوع کیا ہے، یہ ٹاپک کیا ہے کہ جس پہ یہ پوری سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے یہ ہے کیا۔ آپ اگر اس ٹاپک کو دیکھیے تو اس کی پہلی آیت نمبر 1 سے لے کے 39 تک کتاب ہدایت کا تعارف، یعنی یہ کتاب یعنی یہ قرآن یہ ہدایت ہے، اس کا ایک یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ خاص طور پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں تک یہ دعوت پہنچ رہی تھی تو ان کے بارے میں بات ہے اور ان تک دعوت ہے۔ تو آج اسی کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اوورال پہلے دیکھ لیتے ہیں سچویشن کو۔ تو اب یہ تعارف کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ انسان مختلف نوعیت کے ہیں، ایک تو کامیاب اہل ایمان لوگ ہیں، دوسرے ناکام انسان بھی ہیں جو کہ منکرین اور منافقین ہیں۔ اس کے بعد یہ دعوت عام انسانوں اور خاص اہل عرب کے لیے ایک دعوت پہنچا دی گئی، اور ساتھ یہ بھی بیک گراؤنڈ میں بتا دیا گیا کہ انسانیت کا آغاز اور ان کے امتحان کی مثال بھی بتا دی گئی۔ تو انہی کو ہم الگ الگ کر کے لیکچرز میں ہم اس لیکچر کو آپ سن سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک شروع ہوگا جو کہ آیت نمبر 40 سے سٹارٹ ہو کے 121 تک ہے، جس میں قدیم امت مسلمہ جو اہل کتاب تھے، جس میں یہودی اور عیسائی تھے، ان کے لیے آخری دعوت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسلسل ان پہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، ان میں اچھے لوگ بھی رہے اور برے لوگ بھی رہے، اور ان کے لیے یہ آخری دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچا دی گئی۔ تو یہ اس پر یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہے اس میں کہ جس میں یہ ارشادات ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 122 سے 141 میں یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ جو قدیم امت مسلمہ جو اہل کتاب ہے، اس کو اب کینسل کیا جا رہا ہے اور اب ایک نئی امت مسلمہ کا اعلان ہے۔ اور بقیہ پوری اس صورت میں جو آیت نمبر 142 سے لے کے 286 تک اس امت مسلمہ کا تزکیہ نفس، یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کس طرح سے ان کی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ شریعت کیا ہے؟ یہ ایک لا ہے، یا پالیسیز اینڈ پروسیجرز آف اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاب ڈسکرپشن بھی اس نئی امت مسلمہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، تو ان کے بارے میں ایک پورے رولز جس میں پالیسیز، پروسیجرز، جاب ڈسکرپشن، یہ پوری تفصیل ہے، اور یہ آخر تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اب اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، تو ان کا ٹاپک کیا ہے تاکہ اس سے پورا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چل جائے۔ سورۃ الفاتحہ کا آپ نے مطالعہ پہلے کر لیا تھا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب ہدایت انسان چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی مجھے کر لیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کہ جن پہ آپ نے بہت عنایت فرمائی، اور ایسے لوگوں سے بچائیے کہ جن پر مغضوب علیہم، کہ جن پر غضب آپ نے فرمایا اور جو پھر گمراہ ہو گئے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچا لیں۔ تو اب اس کا جواب ہے یہ سورۃ البقرہ، اور یہی ٹاپک پھر سورہ آل عمران ہی میں بھی یہی چلتا ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ پہلے ایک پرانی امت جو اہل کتاب ہے، انہی کی طرف ایک پوری دعوت اس میں چلے گی، اور اس کے بعد پھر یہی ٹاپک امت مسلمہ جو نئی امت مسلمہ ہے، اس کا تزکیہ نفس اور شریعت، پالیسیز، پروسیجرز اینڈ جاب ڈسکرپشنز، اور یہ سب تفصیلات اس میں آئیں گی۔ تو یہ ہے ٹاپک۔ تو ہم
اب سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو پہلی آیات ہیں اس میں سے ہم بالکل سٹارٹ میں شروع کرتے ہیں جو کامیاب اہل ایمان ہے اس کی ڈیفینیشن، اور یہ کتاب ہدایت کیا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے. یہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے کہ یہ قدیم زبانوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ ایک بالکل ایک شارٹ کٹ کی شکل میں ایک نام کیا جاتا تھا. یہ آج کل بھی ہے، جیسے آپ کو انگلش میں کافی نظر آئے گا، جسٹ لائک کہ جیسے MBA یا ACCA، تو یہ کیا یا سیسا CISA، تو یہ اس طرح کے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پورا کہ جس سے ایک، تو یہ اس سورت کا ٹائٹل ہے الف لام میم. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم پوری سورت کی سٹڈیز میں سامنے آ جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یا خبردار ہونے والوں کے لیے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اللہ ہی کی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیسے کنفرم ہے کہ اللہ ہی کی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں آپ پورا مطالعہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ ہسٹری میں ایگزیکٹلی اس کے بعد ہوا. یعنی ایک پہلے ایک سچویشن دعوت پہنچا دی گئی اور پھر حقیقتاً رزلٹ بھی آ گئے. تو وہ رزلٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور آپ کے بعد میں بھی ہوا. تو یہ ایک پوری ہسٹری میں، تو اس ڈیپ ہسٹری کا بھی جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر یہ سب اس کے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کنفرم ہونے کا یہ ایک آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا، ہدایت ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ڈرنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھوت سے ڈرنے والے ہیں معاذ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لیے ہم پوری طرح الرٹ رہیں کہ بھی آخر اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملنا ہے، اور ملتے ہوئے یہ نہ ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. تو ایک محبت کے ساتھ ہم جب ایک چیز پہ ہوتے ہیں تو پھر اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ناراضی نہ ہو جائے. تو یہ آبجیکٹو ہے. تو پھر اب یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ یہ کون یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے والے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سو جو بن دیکھے مان رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں. یعنی یہ 3 صلاحیتیں ہوں تو پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے. ایک تو بات یہ کہ بن دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نظر تو نہیں آ رہا نا ہمیں، لیکن ہم اس پر لاجیکلی مان رہے ہیں، ایمان لائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہماری ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اور پھر یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا، جتنا بھی دیا ہے، چاہے وہ کیش ہو، چاہے وہ کچھ اور ایسٹس ہو، ان سب میں سے کچھ حصہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں. کس میں لگا دیں؟ غریب لوگوں کے لیے کر لیں، یا کچھ ایسا بھی کریں کہ ہم کچھ ایسے معاملات میں ہم کر دیں کہ جس سے دین کی خدمت ہم کر سکیں. تو یہ چاہے ہمارے کیش ہو، چاہے ہماری ایسٹس ہوں، اور کچھ سائیکولوجیکلی ہماری کوئی صلاحیتیں ہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
اور جو اس سے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری تعریف نازل کیا گیا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہلے تھی، یعنی قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو بھی مان رہے ہیں اور پھر آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں. آخرت کیا ہے؟ آخرت اصل میں ایک ریئل لائف ہے. یعنی ابھی تو ہم ایک ٹرائل پیریڈ کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری پرفارمنس وہ سامنے آ جائے اور اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں گے اصل زندگی میں جو کہ آخرت ہے. اسی کی تفصیل پھر پورے قرآن میں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب فلاح کیا ہے؟ کہ یہ ایک کامیابی ہے کہ یہ ہم اس وقت اس ایک پورے لمبے سے ایگزام کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ہم جو کچھ اس پر رزلٹ آئے گا تو وہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہے اصل ہماری لائف، اس کے بعد ہوگی. تو یہ ٹاپک ہے اس پورے قرآن کا اور اس کا سٹارٹ بھی اسی سے ہوا. تو یہ تو ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، کہ جو کامیاب انسان ہیں. اب اس کے ریورس کی سچویشن بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تاکہ پتہ چل جائے کہ ایسا نہیں بھی ہونا، یعنی ناکام انسان کیسے ہوں گے. تو اب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. اب یہ ناکام انسان یہ دو قسم کے، ایک منکرین ہیں اور دوسرے منافقین ہیں. تو پہلے منکرین کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. منکرین اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے. یعنی اس نوعیت کے یہ منکرین ہیں کہ جن پر اللہ کی کتاب آئی ہے لیکن انہوں نے کنفرم کیا نہیں جی ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، اس کو سننا بھی نہیں ہے، نہ اس پہ غور کرنا ہے اور بس چھوڑ دینا ہے، اور انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے. یعنی ان کا دل اتنا مضبوط طریقے سے اس اللہ کی اس کتاب کے اگینسٹ بن گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کی مزید تفصیل کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے. یعنی ان کے دلوں اور کانوں پر ایک پورا سٹیمپ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ان کا دل بس اس پہ لگ گیا کہ نہیں جی ہم نے تو یہ قرآن کو سننا ہی نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کرنا، نہ ہم نے اس پہ کرنا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن کی دعوت پہنچائی گئی تو ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ اپنے کانوں پہ خود اپنی انگلیاں لگا دیتے تھے اور غور بھی نہیں کرتے تھے، اس میں سوچتے بھی نہیں تھے. اور یہی لوگ تھے کہ جس کا جو انتہائی ناکام ہوئے، اور یہ ہیں کہ جو بڑا عذاب ہے. آج کے زمانے میں بھی ہوں گے ایسے لوگ. تو ہمیں دوسروں کا تو نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں صرف اپنا سوچنا چاہیے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہوں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر دوسری قسم کا بھی انسان ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ منافقین کیا چیز ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں پہ حکومت بھی بن گئی تو تب منافقین اس میں زیادہ واضح آنا شروع ہوئے. تو انہی کے پوری صورتحال کو تفصیل سے بیان کیا گیا. تو اس کو مختصراً ترجمہ بھی دیکھ لیں تو اتنا ہی واضح ہو جائے گا ہمارے لیے. اب یہ سورہ 8 سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ 20 تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین اور ان لوگوں میں سے جو وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، قیامت کے دن کو مانا، درحال ہے کہ وہ اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہتے تو ہیں کہ جی ہم ایمان لے آئے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی تو اللہ نے اب ان کے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ منافقین ہے۔ جب یہ سوال ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے دلوں کو بیمار کر دیا، یا پہلے جو ایک منکرین کفار تھے تو ان کے کیوں ایک پوری سٹیمپ کر دیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو ہدایت خود لینا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کرتے ہیں، اور جو خود اس کو ریجیکٹ کر کے اور چھوڑ دینا چاہ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑنے دیتا ہے، کہ پھر ان کے اندر کوئی شعور نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک درمیانے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کسی پرسنٹ تک، یعنی اگر کہہ لیں ہو سکتا ہے 50%، 40% بھی کسی میں کچھ تو ہے شوق، اور 50-60% نہیں ہے، تو ان کو پوری زندگی میں آتی رہتی ہے ہدایت کا ایک میسج، اور پھر جب کسی وقت ان کا شعور آ جائے تو پھر وہ ہدایت میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا کہ خود کفار بھی اور منافقین میں بھی بہت سے لوگ تھے کہ کچھ عرصے بعد، کہ کم نہیں بلکہ کافی عرصے 7-8-10 سال کے بعد ان کو شعور آیا اور وہ ایمان بھی لے آئے، ایسے بھی تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، تو اس کو ہسٹری کے اندر اب تفصیل میں پڑھ سکیں گے۔ اچھا، اب ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس پر اب یہ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو مختصراً آپ اس کا دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے جی ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ یعنی سچویشن ایک یہ تھی، ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ یہ منافقین کو بڑا کہتے تھے جی ہم تو جی ایمان لائے، اور ہم تو جی یہ چاہ رہے ہیں کہ بس جی آپ کے اور کفار میں دوستی کرا لیں۔ اچھا دوستی کر لیں تو دعوت پہنچا دیتے، نہیں جی، بس مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پر یہ فراڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے مقصد کے لیے یہ کر رہے تھے، تو ان کی ایک سچویشن دکھا دی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، اور جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے تکبر سے کہتے کہ جی ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائے؟ سن لو یہی احمق ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ یہ منافقین مدینہ منورہ میں تو یہ ہوتا تھا کہ اپنے ساتھیوں میں جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ جی یہ احمق جو ہیں، یعنی صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ ایسے ہیں تو ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ تو یہ ہم ان کی طرح نہیں، ہم تو ایک پورے لاجیکلی ہم سوچ کے اور بڑی عقل سے ہم ایک ان کے ساتھ ایک سازش کر کے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ہم اس حکومت پہ قبضہ کر سکیں۔ تو یہ آبجیکٹو تھا ان کا۔ تو اب اس پر یہ پورا تبصرہ اس لیے، اچھا اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو ہم اسے ٹھیک کر لیں، بس یہ مقصد ہے اس کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں
کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اب یہ شیطان کون تھے؟ یہ انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہ ان کے لیڈرز تھے، تو ان میں جا کے اس طرح کہہ دیتے تھے کہ جی ہم تو ان سے مذاق کرنے کے لیے ہم ایمان کا کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں مانتے ان میں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیا مذاق کریں گے۔ حقیقت یہ کہ اللہ ان کا مذاق انہی کی طرف پھینک رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیا جاتا ہے، اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ کیا دیا اس مذاق کا، کہ جو یہ کر رہے تھے ایمان پر مذاق، تو اس کا فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں اس کا طریقہ کہ سرکشی میں اسی رسی کے اندر اسے دراز کیا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ ایک دم نہیں۔ یعنی یہ دیکھیے اس زندگی میں یہ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی ہم اگر برائی کریں، اگر فار ایگزامپل اگر ایسا ہو ہم برائی کریں تو اچانک کوئی پتھر ہمارے سر پہ گرے، اور اگر نیکی کریں تو فوراً کچھ ایک نماز پڑھیں تو جناب فوراً کوئی $1000 ہمارے جیب میں آ جائے، تو پھر یہ امتحان نہیں ہے یہ زندگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ریورس کیا ہوا ہے کہ جس میں ہم چاہے نیکی کریں یا برائی کریں تو اس پہ فوراً کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ بھی کیا، ہم پہ بھی ہے کہ ہمیں کبھی یعنی ایک دراز کیے رکھتا ہمیں کہ ٹھیک ہے بھی نیکی کرنا ہے نیکی کرو، برائی کرنا ہے برائی کرو۔ کبھی اچھے رزلٹ بھی آ جاتے، کبھی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، اور آتے آتے ہی ہماری زندگی کا رزلٹ اس کے نتیجے میں ٹوٹل ہو کے آنا، تو اس کا ہمیں انتظار کرنا ہے۔ پھر کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اگلی آیات میں منافقین کے لیے، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت اور گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا یا یہ بزنس ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ راستہ پا سکے۔ یعنی یہ اپنا اس زندگی کا جو ٹوٹل پروفٹ لینا چاہ رہے تھے وہ نہ ملا، اور اپنی گمراہی کو اپنا بزنس سمجھے، اور اس بزنس کا رزلٹ مسلسل لاسز ہوتے رہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں الاؤ جلایا، کچھ آگ لگائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر دی، اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ کیسے لاسز کی شکل مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ ایک تو یہ تھا کہ بہت بڑے بزنس کا لاس، دوسرا یہ کہ ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی، بہت کچھ ہم نے ایک آگ لگائی تاکہ نظر بھی آئے اور سارا اس میں کھانا بنا لیں، اور وہ سب غائب ہو گئی روشنی، اب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک سچویشن منافقین کی ہوتی ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے، اندھے، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یعنی اب ایسی اگر بندے کی سچویشن آ جائے تو پھر ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا ہم نہ کریں، ہمیں اپنا انالیسس خود ہمیں کر لینا چاہیے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی، وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں، درحال ہے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کی بارش جب آتی ہے اور کڑک اور چمک ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں، اس میں ایک سچویشن آتی ہے۔ تو اس میں اسی طرح کی شکل دکھائی گئی کہ ابھی منافقین کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ حالت ہوتی ہے۔ اور پھر یکاد البرق یخطف ابصارہم
کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہیں، جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. ان کے کان آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ منافقین کی پوری سچویشن ہے. اچھا، اس کی اندازہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو چمک ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھیجا گیا. اب اس میں کبھی تو منافقین کو بھی کچھ ایک آئیڈیا مل جاتا تھا اچھا، اور وہ پھر اس پہ چلتے تھے، پھر اس کے بعد رک جاتے تھے، یعنی چلتے تھے پھر رک جاتے تھے اور اسی میں پھنسے رہتے تھے، اور یہ معاملہ تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ جو میں نے اس کا ٹاپک بیان کیا تھا تو یہ جو پہلے جو کتاب ہدایت کا تعارف اور عہد رسالت سے متعلق میں تو 3 انسانوں کی قسم آپ نے دیکھ لی، کامیاب اہل ایمان اور ناکام جن میں منکرین اور منافقین تھے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پھر عام انسانوں اور خاص اہل عرب کے لیے دعوت، ان کے لیے کچھ ان کے کویسچن آنسرز ہیں، اور پھر انسانیت کا آغاز اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے اس انسانیت کی اس زندگی کا. تو یہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ چلیں گے اگلے لیکچرز میں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، آمین. اگر آپ کے ذہن میں کویسچنز ہوں تو بلا تکلف آپ مجھے بھیج سکتے ہیں mubashirnazir100@gmail.com.